آپ کے کتے ہیں سب خاک میں مل جائیں گے۔ زندگی فانوس و اشرف اور پتھر موت ہے، شیشے نازک کو تم کب تک بچاتے جائیں گے۔ خادم ملت مجاہد اہل سنت الحاج محمد رحمۃ اللہ قادیانی صاحب سے ادب گزارش کرتا ہوں کتاب سے نوازا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم المقام مولانا محمد الیاس احمد شاہ قادری صاحب قبلہ، سجادہ نشین خانقاہ حسینیہ صابرہ انکلیو ٹولی چوکی، مولانا عبدالجلیل طارق صاحب نقشبندی انجینئر، صدر تعمیر ملت ٹولی چوکی، معتمد عمومی کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحاج قاری محمد حسین نقشبندی صاحب زبیر، صدر نشین علماء مصطفیٰ کمیٹی محمد سرفراز خان صاحب، جنرل سیکریٹری اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی محمد شاہ نواز خان صاحب، ممتاز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب حبیب علی خان صاحب، حافظ مراد صاحب، حافظ اظہر خان قادری صاحب، نیازی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری شہباز خان صاحب، امجد حسین صاحب اور بزرگ اور ساتھیوں، آج کا جلسہ تعزیتی جلسہ ہے۔ تعزیتی جلسے منعقد کرنے کا مقصد و منشا یہ ہوتا ہے کہ ہم جن کا وصال ہوتا ہے، جو ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کی ملی، سماجی، دینی، مذہبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ الحمدللہ میں ایک شعر کے ساتھ کہوں گا جو امام صاحب کو بہت پسند تھا۔ اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد کا کہا مانا ہے۔ یوں تو دنیا میں سبھی کے کام آتا ہے خدا، یوں تو دنیا میں سبھی کے کام آتا ہے خدا، آپ کے بچے خدا کے کام آئے فاطمہ، آپ کے بچے خدا کے کام آئے فاطمہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، جو میرے لیے دین کی خدمت کرتے ہیں میں ان کی خدمت کرواتا ہوں۔ یہی مقصد ہے، یہی مطلب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان بڑا ہوتا ہے 20 برس کی عمر میں، کچھ عقل آتی ہے اور اس کے بعد 60-70 سال میں تو گزر ہی جاتا ہے، اور اگر وہ دین کی خدمت کرے تو 50 سال 60 سال اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن آپ اللہ نے آج جو بزرگان دین کے آستانے آپ کے سامنے ہیں، کیسے کیسے آستانے ہیں، بزرگان دین آرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تم نے میرا ذکر کر کے دنیا فانی سے گیا اور میں تمہارا ذکر کروا رہا ہوں بلا مذہب ملت۔ لوگ آتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، چوکھٹ کو چومتے ہیں، قدم بوس ہوتے ہیں،
غلاف چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ غور و فکر کیجئے کہ جب شہزادی کونین خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو وجہ تخلیق کائنات دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو کر تعظیم کرتے۔ کیا بات ہے، غور و فکر کیجئے، دو جہاں کے آقا کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی، دو جہاں کے آقا کے وجود میں ساری کائنات بنائی گئی۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات نہیں بناتا۔ وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اس دنیا فانی میں آئے اور گزر گئے، چلے گئے، وصال ہو گیا، پردہ فرما دیے۔ میری یہ مثال ہے، ایک بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے وہ بیج سے 2 مولکے اٹھتے ہیں اور وہ 2 مولکے اٹھ کر جو یہ کہتے ہیں ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے بعد اور آنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر 4 پتے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہمارے بعد اور کوئی آنے والے ہیں۔ ایک ٹہنی نکلتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری کوئی حقیقت نہیں، میرے بعد اور آنے والے ہیں، اور وہ بڑھتی جاتی ہے، ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ درخت میں ایک پھول آتا ہے اور پھول یہ کہتا ہے میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے بعد پھل آنے والا ہے، اور وہ پھل یہ کہتا ہے میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے اندر جو بیج ہے اس کی حقیقت ہے۔ میرے آقا جب دنیا نہیں تھی لیکن میرے آقا کا نور تھا اور خاتم النبیین بن کر 1,24,000 انبیاء کے بعد آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کا رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ قربان جائیے، میرے آقا شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے اور شہزادی خاتون جنت بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تھی۔ اب امام مکہ مسجد فضیلت الشیخ عاشق اہل بیت اطہار حافظ بخاری الحاج محمد عثمان صاحب نقشبندی قبلہ کس کی تعظیم کرتے تھے؟ شہزادی کونین کی، خاتون جنت کا جشن مناتے تھے۔ انہوں نے آسمان گڑھ کی مسجد میں 7 سال تک امامت کی، کم سنی میں۔ کون تقرر کیا؟ فرمان جاری کیسے ہوا؟ نظام دکن نواب میر عثمان علی خان بہادر آصف جاہ صابے نے ایک فرمان جاری کرتے ہوئے 13 سال کے کم سن بچے کو آسمان گڑھ کی مسجد کا امام بنایا اور وہاں لوگ یہ چینو گویا کرنے لگے۔ ابھی تو 11 سال میں حفظ قرآن مکمل ہوا، اس کے بعد کیسے امامت، کیسے 11-13 سال کے ایک کم سن بچہ کیسے امامت کرے گا؟ تو جیسے ہی یہ معلوم ہوا نہیں، نظام دکن حکمران نظام سرکار نے اپنے فرمان سے ان کی قرات کلام پاک سے قرات سے متاثر ہو کر اور انہیں آسمان گڑھ کی مسجد کا امام بنایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مسلیاؤں میں وہ چمو گویاں ختم ہوئی۔ 7 برس تک 7 ایئرز تک امام صاحب نے آسمان گڑھ کی مسجد کی امامت فرمائی۔ 20 سال کی عمر میں آپ کا پھر ٹرانسفر کیا گیا، تقرر عمل میں لایا مکہ مسجد کے امام کی حیثیت سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
غور کیجئے، اگر ہم کوئی کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو فوری ریمانس کپڑوں کا شو روم یاد آتا ہے. ہم اگر گولڈ خریدنے جاتے ہیں تو گلزار ہاؤس یاد آتا ہے. اور اگر ہم جو ہے کوئی شوز یا چپل خریدنے جاتے ہیں تو باٹا کا شو روم یاد آتا ہے. آپ غور و فکر کیجئے، امام مکہ مسجد آسمان گڑھ میں جو اپنی خراط اور امامت سے جو جگہ بنوائی تھی اس کی رپورٹ نظام دکن کو ملی. اس کے بعد ان کے والد محترم کیا کرتے تھے وہ معلوم کیا گیا، نظام کی حکومت نے معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا، رپورٹ ہوئی کہ مسجد چوک جو جامع مسجد ہے اس جامع مسجد کے خطیب و امام محمد حسین نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، یعنی زبیر نقشبندی صاحب کے دادا امام صاحب کے والد محترم مسجد چوک کے جو خطیب و امام تھے. جیسے ہی یہ سننا تھا نظام دکن نے فرمان جاری کر دیا کہ مکہ مسجد کا امام یہ نوجوان ہوگا اور حافظ و قاری عثمان نقشبندی ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک نسبت مضبوط نہ ہو آپ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے. اب آپ کے دادا کی نسبت کیا تھی؟ امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی نسبت کیا تھی؟ ان کے والد محترم جو مسجد چوک کے خطیب و امام، ان کی نسبت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص. وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے تو وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے، اور اللہ نے امام مکہ مسجد کو وہ عطا کی وہ عزت کہ 53 برس تک امامت کی، لاکھوں مسلیوں نے نماز ادا کی، دولت مندوں کی قطار نماز کے پیچھے مکرم جاں بہادر نماز میں پڑھتے حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے فرزند اور ان کے پوتے انور اللہ شاہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے. میں نے کئی مرتبہ انور اللہ شاہ صاحب سے وہیں مکہ مسجد میں ملاقات کیا. علماء کرام، جید علماء کرام، شہر حیدرآباد علماء کرام کا مرکزی شہر ہے. شہر حیدرآباد بزرگان دین کے عقیدت مندوں کا شہر ہے. شہر حیدرآباد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے عاشقوں کا شہر ہے. شہر حیدرآباد غلامان مصطفیٰ کا شہر ہے. شہر حیدرآباد شمع محمدی کا شہر ہے. اور اس شہر میں کیسے کیسے علماء کرام امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے. الحمدللہ اللہ نے یہ عزتوں سے نوازا تھا. اور امام صاحب میرے پیشرو مقرر شہباز خان نے کہا جب امام صاحب کی آواز بھی ایک منفرد، انداز بھی منفرد، وہ آواز جب مکہ مسجد کے فصیلوں سے ٹکراتی، چار مینار کے میناروں سے ٹکراتی تو خدا کی قسم لوگ نماز کے لیے دوڑ کے چلے آتے اور امام صاحب کی جماعت میں امامت میں شامل ہو جاتے. عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کیجئے، یہ دنیا فانی ہے، ہم سب کو جانا ہے. میں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن جو اللہ کی راہ میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں وقت گزارتے ہیں، اور اللہ ان سے خوش ہوتا ہے جو امامت فرماتے ہیں، سخاوت فرماتے ہیں. اور ہمارے سامنے دو حافظ قرآن بیٹھے ہیں، اور یہ امام مکہ مسجد کے خاص الخاص لوگوں میں شمار حافظ مراد صاحب کا بھی ہوتا ہے، حافظ اظہر قادری کا بھی ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
کہ اگر ایک نوجوان یا آفاق یہاں پر بیٹھا ہے، میں پوچھوں کہ دنیا کی کون سی بڑی ڈگری ہے، تو یہ ایک ہی سیکنڈ میں کہے گا کہ IAS۔ ہندوستان کی کون سی بڑی ڈگری ہے تو IAS، اس کے بعد کی کون سی ڈگری ہے تو IPS، اس کے بعد کون سی ڈگری ہے تو کہیں گے IFS۔ تو یہ دنیاوی ڈگری کا سلسلہ چلتا رہے گا، ڈاکٹر بھی آئے گا، انجینئر بھی آئے گا، MBA آئے گا، پوسٹ گریجویٹ، یعنی بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے جرنلسٹ آئیں گے، لیکن خدا کی قسم سب سے بڑی ڈگری عاشق رسول کی ہے، سب سے بڑی ڈگری عاشق اہل بیت کی ہے، سب سے بڑی ڈگری حافظ قرآن کی ہے۔ اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں۔ IAS یہی چھوڑ کر جانا ہے، IPS یہی چھوڑ کر جانا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، MBA، MCA، فلاں یہی چھوڑ کر جانا ہے، لیکن خبر میں آنے والی ڈگری حافظ قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کی فضیلت ہے، وہ میرے امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا لے کر گئے؟ سینے میں قرآن لے کر گیا، اور اہل بیت کی محبت لے کر گئے۔ مالکنی شہزادی کونین خاتون جنت کی تعلیمات پھیلاتے پھیلاتے 1,00,000 سیونیئر پرنٹ کرواتے اور تقسیم کرتے۔ 3 مہینے پہلے سے مشاورتی اجلاس منعقد ہوتے۔ غور کیجئے کہ معمولی بات نہیں ہے اور سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ آج جلسے شہادت حسین، جلسے جشن علی، جشن ولادت علی مرتضیٰ، جشن جو ہے صحابہ اکرام، جشن اہل بیت، جشن حسنین کریمین، یہ سبھی اعزاز تھا امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایسا در کو امام صاحب نے پکڑ رکھا تھا، اس در کو، ارے آپ غور و فکر کیجئے، جب امام مکہ مسجد کوئی سفر کو جاتے تو آخر میں اپنے خاتون جنت مالکنی کے گھر، شہزادی کونین فاطمہ کے گھر جاتے، اور آخر میں بی بی فاطمہ الزہرا کا چہرے مبارک کو دیکھ کر جاتے، اور جب سفر سے، دین کے کام سے جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور اپنے بیٹی کا چہرے مبارک کو دیکھ کر پھر گھر آتے۔ یہ محبت تھی۔ اور جب میرے آقا سن 11 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمائے، اس کے صرف 6 ماہ کے اندر ہی خاتون جنت کا بھی وصال ہو گیا۔ آج امام مکہ مسجد نے یہ محسوس کیا، اہل سنت والجماعت پر یہ الزام تھا یہ اہل بیت کو چاہنے والے نہیں ہیں، یہ اہل بیت کو پوچھتے نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے جلسوں میں شرکت نہیں کرتے، لیکن اس کا خلاصہ ابھی مولانا الیاس احمد شاہ قادری قبلہ نے کہہ دیا۔ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی تقریر کو۔ آپ نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور کہا حضرت علی کی محبت جو الیاس احمد شاہ قادری صاحب قبلہ نے فرمایا، وہ کروڑوں کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر یہ سمجھ گئے تو نہ شیعہ نہ سنی، سب کے سب جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہوں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی ایک اجلاس ہے۔ ویسا تو دنیا میں زبیر صاحب اور سرفراز صاحب سبھی کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ دنیا میں آنے کی
تو خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول آ کر پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی زندگی کتنی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، جب تم نماز پڑھو گے، جب سلام پھیرو گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف سلام جب پھیرنے سے پہلے تمہیں موت آ سکتی ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہے انسان کی زندگی میں، 9 سیکنڈ پہلے بھی آپ کو نہیں معلوم ہوتا۔ امام مکہ مسجد نے کامیاب ترین زندگی گزار کر، سینے میں قرآن لے کر، عشق اہل بیت کو لے کر، مالکنی کی محبت کو لے کر اس دنیا فانی سے گئے۔ یہ خدا کی قسم، میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ کون کون ٹھہر کر استقبال کیے ہوں گے، ارے یہ تو میرا محبوب ہے، ارے یہ تو میرا عاشق ہے۔ جب ان کی قبر میں جب فرشتے آئے ہوں گے تو وہاں کون کون تھے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہوگا، اور چہیتی بیٹی خاتون جنت بھی تشریف لائی ہوں گی۔ ارے یہ تو 45 برسوں سے کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آئیہ مکہ مسجد میں عمل میں لایا، اور 45 برسوں سے علماء کرام، مشائخین اعظام، دانشوران ملت حیدرآباد کی موجودگی میں جو ایک عالیشان جو ہے اجلاس کرتے ہوئے کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام عمل میں لایا۔ اس کا مقصد و منشا یہی تھا کہ سنت الجماعت کی جانب سے جلسہ رحمت للعالمین مکہ مسجد میں ہو۔ آپ بنیاد ڈالی، 45 سال سے جلسہ رحمت للعالمین، جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مسجد کے صحن میں منعقد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جشن ولادت بسعادت خاتون جنت حضرت سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہوتا ہے مکہ مسجد میں۔ 10 محرم کو مکہ مسجد میں شہادت حسین منعقد ہوتا ہے۔ شہادت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منعقد ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور شہادت شیر خدا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا جلسہ منعقد ہوتا ہے 20 رمضان کو۔ امام مکہ مسجد نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ منعقد کیا۔ جلسوں کو 45 برسوں سے انہوں نے خدمت کی، امامت 60 برسوں تک کی۔ تو میں ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، میں علماء کرام موجود ہیں، یہ کہوں گا کہ جو عین ہے اس عین سے، جو عین ہے اس سے جامع القرآن، کامع الایمان، شرم و حیا کے پیکر، ذوالنورین، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، عین سے عثمان۔ پھر دوسرا جس کے لیے میرے آقا نے اللہ سے دعا کی تھی، اے پروردگار دین اور اسلام کا کام کرنے کے لیے ایسے ہی پہلوان جو ہے عمر کو میرے دین کے لیے عطا فرما دے۔ میرے اللہ سے دعا میرے آقا نے کی اور دعا قبول ہوئی، اور 40ویں نمبر پر جو ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ با جماعت صحابہ کرام کی روایت میں خان آتا ہے 19 یا 20 صحابہ کرام کی پہلی مرتبہ
با جماعت نماز ظہر ادا کی گئی، اور حضرت عمر کی تلوار کے سائے میں نماز ہوئی۔ ابو جہل بھی بھاگ گیا، ابو لہب بھی بھاگ گیا، مکہ چھوڑ کر بھاگے، کیونکہ عمر بن خطاب کی تلوار کے سائے میں نماز ہوئی۔ اور میرے آقا کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان و مال آپ پر قربان، آپ نماز ادا کیجئے، آپ کے بال کو دھکا لگے گا تو عمر کی جان حاضر ہے۔ تلوار کے سائے میں نماز ادا کی گئی پہلی مرتبہ، تو حضرت عمر کا بھی نام عین سے آتا ہے۔ غور و فکر کیجئے، اب شیر خدا مولائے کائنات، شیر خدا مولائے کائنات، جس کی فضیلت ہماری زبان کیا بیان کر سکے گی۔ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے اور پھر جو ہے مسجد میں شہادت پائی، اور من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، میں زمینوں کا مولا علی زمینوں کے مولا، میں آسمانوں کا مولا علی آسمانوں کے مولا، میں سمندروں کا مولا علی سمندروں کے مولا، میں ہواؤں کا مولا علی ہواؤں کے مولا، میں عالمین کا مولا علی عالمین کے مولا، میں صحابہ کرام کا مولا میرا علی صحابہ کرام کا مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں علی کو کیسے مولائے کائنات کہوں، میں علی کو کیسے مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی اور کائنات چھوٹی ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت علی مرتضیٰ کا بھی نام عین سے ہے، عین سے ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، عبد الجلیل طارق صاحب کی توجہ اس لیے چاہ رہا ہوں، عمر بن خطاب کا نام عین سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عین سے، مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کا نام عین سے، اور ان تینوں صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس مسلمان میں، جس کسی بھی مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، جس کسی بھی مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، وہ فاسق مرے یا فاجر مرے، اس کی موت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو موت ہمیں ملے شہادت کی موت کی تمنا ہونی چاہیے، اور شہید کا خون جب زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے عرش پر پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں اور ملائک کو یہ حکم دیتے ہیں کہ میرا شہید آ رہا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ شہید کا یہ مقام اور مرتبہ۔ لیکن کسی شاعر کا وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ شہید کے خون سے زیادہ افضل اور کوئی چیز ہو سکتی؟ حبیب علی خان ایڈوکیٹ صاحب، ہو سکتی؟ شہید کے خون سے زیادہ افضل عثمان نقشبندی صاحب عالم دین کی قلم کی سیاہی ہے، کیونکہ لاکھوں شہیدوں کو انہوں نے اپنے قلم سے پیدا کیا اور وہ جذبہ پیدا کیا، اور عالم دین کے قلم کی سیاہی ہمارے لیے شہادت کی جو ہے تمنا کو پورا کرے گا، کیونکہ انہوں نے قلم سے یہ لکھیں گے کہ اور وہ شہادت کا جذبہ پیدا کریں گے۔ شہید کے خون سے زیادہ افضل عالم کے قلم کی سیاہی ہے، کیونکہ لاکھوں شہیدوں کو پیدا کرتا ہے ایک عالم دین۔ تو اسی لیے میں نے کہا ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہوتی ہے۔
ارے لوگ تو لاکھوں کروڑوں پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا فانی سے گزر جاتے ہیں، اور کیوں پیدا ہوئے نہیں معلوم، کہاں گئے نہیں معلوم، کیا کرے نہیں معلوم۔ ارے یہ ایسی زندگی گزار کے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے، جن کا نام عین سے تھا، غور کیجئے، ہمارے صحابہ کرام جن کو میرے آقا نے عشر مبشرہ میں جنت کا بشارہ زندگی میں ہی دے دیا تھا، عین نام والوں کا کہوں گا کہ آج عثمان نقشبندی صاحب کا بھی نام عین سے تھا۔ اور ایک ہمارے حکمران جس کو ہم نظام دکن کہا، جس کو ہم نے 40 سال تک جس کی حکمرانی کی، 40 سال تک نظام دکن نواب میر عثمان علی خان بہادر نے حکمرانی کی، ایسا رحم دل، ایسا رعایا پرور بادشاہ، ایسا سخی بادشاہ اور ایسا عاشق رسول بادشاہ، جس نے ہزاروں نہیں ہزاروں نعت شریف لکھا اپنے دست مبارک سے، ان کو کہا جاتا ہے عثمان علی خان آصف جا صابے، ان کا بھی نام عین سے، ان کا بھی نام عین سے، اور ہمارے امام مکہ مسجد کا بھی نام عین سے۔ تو عین سے جو نام آتا ہے وہ یقیناً فضیلت الشیخ بھی بن جاتا ہے، عاشق اہل بیت بھی رہتا ہے، حافظ قرآن بھی رہتا ہے، اور دین کا جذبہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی تعلیم امام مکہ مسجد کے چھوڑے ہوئے جو مشن ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ہم ہمیشہ جاری رکھیں گے، اور ہمارے علماء کرام کی سرپرستی میں جاری رکھیں گے۔ کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد و منشا یہی ہے کہ اس مشن کو جو 45 برس پہلے امام صاحب نے جو چراغ جلایا تھا، وہ چراغ آج سورج کی شکل اختیار کر لیا ہے۔ الحمدللہ صرف ایک اسٹیٹ میں نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں اس کا پیام جا رہا ہے، اور اس پیام کو ہم کو آگے بڑھانا ہے۔ میں آخر میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے جو ہے آخر میں امام صاحب کے وہ پسندیدہ اشعار سے ہی اپنی تقریر ختم کروں گا۔ میں سب سے پہلے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، عثمان نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ امام صاحب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ امام صاحب کے چھوڑے ہوئے کام کو بحسن خوبی کے ساتھ کرنے کے لیے ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے دشمن اس ملک میں ہمارے علماء کرام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے دینی مدرسوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آج اگر ہندوستان میں بڑے بڑے فلم سٹار اپنے جانشین کو بناتے ہیں، اور ہر فلم کا ہیرو اپنے بیٹے کو اس کا جانشین بناتا ہے، لیکن آج کمی ہے، ہم اپنے علماء کرام اپنا جانشین نہیں بنا رہے ہیں۔ آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم کو دین اور اسلام کی تعلیمات گھر گھر پہنچانا ہے، ہم کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات مبارکہ کے ایک ایک پہلو کی تعلیم کو گھر گھر پہنچانا ہے، اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام، عشر مبشرہ کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے پیام کو عام کرنا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے۔ آج خدارا یہ جو گندگی ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ گندگی کے خلاف بھی ہم کو مہم چلانا پڑے گا۔ یہ گندگی سے آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہماری لڑکیاں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں۔ اس پر ہمارے علماء کرام کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک کے بعد دیگر ہمارے جید علماء کرام چلے جا رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نشین جو ہے ہم سے چلے گئے، وصال ہو گیا۔ آج جو ہے عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، مولانا حمید الدین عاقل حسامی کا انتقال ہو گیا،
اور مولانا رحیم قریشی صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری جنرل کا انتقال ہو گیا، لیکن جان نشین ان کے نہیں ہیں۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جان نشین کو پیدا کریں تاکہ نوجوان نسل تک دین اور اسلام کا سلسلہ چلتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔